عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ فرسٹ ایئر فیڈرل نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب 2024۔ اس کتاب کے ہم نے چند غزلیات اور نظمیں کر لی ہیں۔ آج ہم جو نظم کریں گے اس کا عنوان ہے اے وادی لولاب، جس میں ہم اشعار کی تشریح، مفہوم، فنی محاسن وغیرہ کریں گے۔ تو پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بےتاب، اے وادی لولاب۔ اس نظم کے شاعر علامہ محمد اقبال۔ تو نظم شروع کرنے سے پہلے شاعر کا ایک مختصر سا تعارف۔ علامہ اقبال بر صغیر پاک و ہند کے ایک عظیم شاعر، فلسفی اور مفکر تھے۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں سے فلسفے میں ایم اے کرنے کے بعد وہ برطانیہ اور جرمنی چلے گئے، جہاں سے بالترتیب انہوں نے بارٹ لا اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ انہوں نے فارسی اور اردو میں شاعری کی اور اپنے کلام میں اسلامی تعلیمات اور فلسفہ اور خودی کے موضوعات کو اجاگر کیا۔ ان کی مشہور تصانیف میں بانگ درا، بال جبرائیل، اسرار خودی شامل ہیں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا خواب دیکھا اور اپنی شاعری اور خطبات کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں مفکر پاکستان اور شاعر مشرق جیسے القابات سے نوازا کیا۔ 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہوا، مگر ان کے افکار اور شاعری آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ حوالہ سخن دیکھتے ہیں۔ جب بھی آپ حوالہ سخن لکھیں گے اس میں جو ہے نظم کا نام، شاعر کا نام اور اس کا ماخذ، ٹھیک ہے، یہ لکھیں گے اور نظم کی حیت کیا ہے۔ تو نظم کا نام اے وادی لولاب، جس کے شاعر علامہ اقبال۔ اس کو جو ہم کہیں گے صنف سخن میں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک نظم ہے اور یہ کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ پابند نظم ہے۔ اور اس نظم کا ماخذ ارمغان حجاز ہے۔ جب آپ نظم کی تشریح کریں گے تو جس شعر کی آپ تشریح کریں گے، پہلے آپ اس سے پہلے حوالہ سخن لکھیں گے، پھر آپ جو ہے اس نظم کا تھوڑا سا تعارف اور پس منظر ضرور لکھ لیجیے گا۔ تو بیٹا وادی لولاب جو ہے اس وادی کا نام ہے جو سری نگر اور بارہمولہ کے درمیان واقع ہے، چونکہ اس وادی میں بہت سے علماء پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اقبال نے اپنے ملا زادہ کو لولابی قرار دیا ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے مسلمانوں میں بیداری کا جذبہ اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور ساتھ ساتھ ملوکیت، ملائیت اور پیروں کی چالوں کو بھی بیان کیا ہے۔ ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری، کشمیر کی تاریخ کا کوئی حقیقی کردار نہیں۔ علامہ نے ملا زیغم کے نام سے ایک فرضی شخص کا نام لیا ہے، جس کا تعلق برصغیر کے شمال کے ایک خوبصورت علاقہ کشمیر کی ایک وادی لولاب سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی یادداشتوں کی ایک فرضی بیاض، یعنی کاپی یا ڈائری۔ بیٹا بیاض کہتے ہیں ایسی کاپی یا ڈائری جس میں اشعار لکھے جاتے ہیں۔ تو ایک ایسی فرضی بیاض بتائی گئی ہے جس میں درج اس کے فرضی خیالات کو اقبال نے 19 نظموں میں قلم بند کیا ہے۔ ان سب کا مقصود کشمیریوں کو کشمیری ہندو درجے کی غلامی سے آزاد ہونے کا یقین کرنے، ان کو آزادی کی قدر و قیمت بتانے اور ان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگانے سے ہے۔ تو یہ وادی لولاب جو ہے یہ ایک وادی جو کشمیر میں ہے، چونکہ علامہ اقبال بھی جو ہے وہ کشمیر سے تعلق ان کا تھا، تو انہوں نے ایک جو ہے نا ایک ملا زیغم ایک فرضی سا کردار، اور اس کردار نے جو ہے وہ ایک اس کی ڈائری ان کو ملی ہے جس میں کچھ نظموں کا تذکرہ ہے، تو یہ آپ اس میں لکھ لیجیے گا۔ اب بیٹا ہم اس نظم کے مرکزی خیال کو دیکھتے ہیں کہ نظم جو ہے وہ اس کا مقصد کیا تھا۔ تو
شاعر یہ بتاتے ہیں کہ اے کشمیر کی وادی وادی لولاب، اللہ تعالیٰ نے تجھے بے پناہ حسن سے نوازا ہے، تیرے چشموں کا پانی پارے کی طرح ہے، صبح کے وقت چہچہانے والے پرندے ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے ہیں، لیکن یہاں کے ملا اور مولوی ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے دل، دین، آزادی اور جہاد کے لیے گرما نہیں سکتے، تار ڈھیلے ہوں تو ساز بھی سر نہیں دیتے۔ مولویوں کے جھوٹے دعوے ہیں کہ وہ عشق حقیقی میں غرق ہے۔ ایسا درویش ہماری قوم میں مدت سے نایاب ہے، جس کے صبح کے ذکر اور فکر اور فریادوں سے دل بیدار ہو جائیں۔ تو اس نظم میں جو بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ مولوی جس کا کام ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے دلوں کو گھرمانا ہوتا تھا، ان کو دین کی اور جہاد کی جو ہے وہ ضرورت بتانا تھی، کیونکہ مسلمان قوم جو ہے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا چاہیے تھا، مگر ہمارے مولوی جو ہیں وہ جہاد کے لیے نہیں نکلنے کو کہہ رہے۔ تو اب بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ تو پہلا شعر ہے: پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان نے سحر تیری فضاؤں میں ہے بےتاب، اے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ سیماب کہتے ہیں بیٹا پارا، مرغان سحر کہتے ہیں صبح کے پرندے، بےتاب کا مطلب ہوتا ہے بے قرار۔ اس شعر کا موضوع بیداری کا جذبہ ہے، یعنی مسلمانوں میں بیداری کا جذبہ بیدار کرنا۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ خوبصورت وادی کے پرندے آزاد ہیں، مگر یہاں کے لوگ غلامی کی قید کاٹ رہے ہیں۔ اگر اس شعر میں دیکھیں تو فنی محاسن جو ہیں، پانی جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے سیماب سے، تو پانی کو بڑی ہی خوبصورتی سے سیماب سے یعنی پارے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ اچھا، آپ تشریح کرنے سے پہلے نا یہ ایک پیراگراف جو ہے اگر آپ ہر تشریح کے شروع میں لکھ لیں گے تو یہ جو ہے آپ کو آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کو اچھے نمبر اس سے مل سکیں گے، اور یہ پورا جو ہے وہ لب لباب ہے اس نظم کا بھی۔ تو شاعر علامہ اقبال کا شمار اردو کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ قوم، وطن، مذہب پر مبنی ان کی شاعری نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد اسلامی ریاست کے قیام کی خاطر اکٹھا کیا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کی تمنا کو پاکستان کے قیام کی صورت میں پورا کیا۔ تو اقبال کی شاعری جو ہے وہ تو بیسیکلی یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کا درس دیتے ہیں اور ان دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ شروع میں ضرور لکھ لیجئے گا۔ اب دیکھیے بیٹا، اقبال کے جو والدین ہیں ان کا تعلق کشمیر سے تھا، لہٰذا کشمیر سے محبت ان کے خون میں شامل تھی۔ ہر شخص اپنے وطن سے دور رہ کر اس کے لیے بے چین رہتا ہے، اس یاد میں اس کے ذرے ذرے کی صفت بیان کرتا ہے۔ اس نظم میں بھی وادی لولاب کو یا اس وادی کے باشندوں کو خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے لولاب کی وادی، تو بہت خوبصورت ہے۔ تیرے چشموں کا پانی پارے کی طرح صاف، شفاف، سفید اور ترپتا ہوا ہے، اور تیری فضا میں صبح کے وقت چہچہانے والے پرندے ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے ہیں، لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ایسے ملک کے باشندے غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہیں۔ یعنی کہا گیا ہے کہ وادی جو ہے وہ تو آزاد ہے، اس کا پانی جو ہے وہ جو ہے اپنی مرضی سے چل رہا ہے، صبح کے وقت پرندے چہچہا رہے ہیں، مگر لوگ جو ہیں وہ غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہیں۔ پہلے تو اقبال نے وادی لولاب اور اس میں رہنے والے لوگوں کی تعریف کی ہے، اور وادی لولاب میں بہنے والے چشمے جن کا پانی چمکتے ہوئے پارے کی طرح صاف اور شفاف ہے، جس میں چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صبح کے منظر کو بیان کیا ہے کہ صبح سویرے پرندے اٹھ کر اپنی اپنی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔
تو شروع کا جو شعر ہے اس میں وادی کی تعریف کی گئی ہے، پانی کی تعریف کی گئی ہے، پرندوں کی تعریف کی گئی ہے، حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت علاقہ دیا ہوا ہے وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اے کشمیر کی وادی، وادی لولاب۔ تو یہاں پر شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا تو شکر بجا لانا چاہیے، مگر یہاں کے لوگ شکر بجا نہیں لاتے۔ میں تیرے ذکر کی وادی میں سیر کرتا ہوں، میں تیرے ذکر کی وادی میں سیر کرتا ہوں، ہمیشہ لب پہ تیرے نام کی مٹھاس رہے۔ تو اقبال یہاں پر وادی لولاب جو ہے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر رہے ہو۔ سوال اس جو ہے بند سے ریلیٹڈ ہے کہ کس کا پانی تڑپتے ہوئے سیماب کی طرح ہے؟ تو وادی لولاب کے چشموں کا پانی تڑپتے ہوئے سیماب کی طرح ہے، یعنی صاف اور شفاف ہے اور چمکتا ہوا ہے۔ پارا جو ہے نا وہ بھی چمکتا ہوا ہوتا ہے، صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے مرغان سحر قواعد کی روح سے کون سا مرکب ہے؟ تو مرغان سحر قواعد کی روح سے بیٹا یہ مرکب اضافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تو ہو گئے اس شعر سے متعلق سوالوں کے جوابات۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 2۔ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ صاحب ہنگامہ کہتے ہیں ولولہ یا شورش رکھنے والا۔ ممبر اور محراب، ممبر اور محراب یہ مسجد کی دو جگہیں جن میں سے ممبر پر بیٹھ کر خطیب خطبہ دیتا ہے اور محراب کے نیچے کھڑے ہو کر امام امامت کرتا ہے۔ دین کہتے ہیں مذہب یعنی اسلام، بندہ مومن یعنی صاحب ایمان۔ اس شعر کا موضوع دین یعنی صحیح دین، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر امام کے دل میں دین کی تڑپ نہیں تو پھر یہ دین موت اور خواب کے برابر ہے۔ بات کریں اس شعر کے فنی محاسن کی تو صاحب ہنگامہ، ممبر اور محراب اور بندہ مومن کی خوبصورت تراکیب کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس شعر میں جو ہے تراکیب لفظی ہم جو کہتے ہیں وہ ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، اب جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو جو شروع کا پیراگراف ہے وہ آپ اس پہ دوبارہ لکھ لیجئے گا۔ بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ اگر تیری مسجدوں کے خطیب اور امام اپنے دلوں میں دین کے لیے صحیح تڑپ اور ولولہ نہیں رکھتے، اور اگر مسجد کے ممبروں اور محرابوں سے لوگوں میں آزادی اور جہاد کا ولولہ پیدا کرنے والی آوازیں نہیں اٹھتی، تو پھر ان کے دین کو دین کہنا غلط ہے۔ دین تو صحیح و عمل اور آزادی کا سبق دیتا ہے۔ اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے شخص، سمجھ لے کہ جس دین میں یہ باتیں نہیں ہیں وہ دین موت اور خواب کے برابر ہے۔ اے وادی لولاب، خدا کرے تیرے علماء دین میں اور تیرے اماموں اور خطیبوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو جائے اور انہیں تیرے باشندوں تک اس کے صحیح ابلاغ کا خیال آ جائے۔ یہاں پر آپ حوالے کا شعر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہاں، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ آپ یہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ کو شعر یاد رہے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، یہ لکھ لیجئے گا۔ بڑھتے ہیں آگے۔
اگر ہم دیکھیں نا تو اس شعر میں علامہ اقبال نے دین اور مذہب کے افکار کے حوالے سے ایک اہم سوال اٹھایا ہے، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو۔ اس میں علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں دین کے نمائندے یعنی ممبر اور محراب محض رسمی طور پر عبادت کے حوالے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوں اور ان کے اندر کوئی حقیقی تحریک نہ ہو، وہاں پر ایمان جو ہے محض چند ایک عبادتوں کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے اور اپنی حقیقت جو ہے وہ کھو دیتا ہے۔ اگر ہم بھی یہ دیکھیں تو مسلم معاشروں میں آج کل دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ جو ممبر اور محراب سے جہاد کی آوازیں بلند نہیں ہوتی اور دین جو ہے وہ صرف عبادات کا ہی نام بن کر رہ گیا ہے۔ دوسرا مصرع دیکھیں تو مصرع ثانی میں علامہ اقبال اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب تک کوئی شخص ایمان کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھ نہیں لیتا، اس کے لیے زندگی یا موت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ سب اس کے لیے محض ایک خواب ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت دینا ممبر اور محراب سے وابستہ لوگوں یعنی علماء کرام اور مولوی صاحبان کا کام ہے، مگر وہ صرف عبادتوں اور چند فرائض کی ادائیگی پر ہی اکتفا کیے بیٹھے ہیں اور اپنی دینی ذمہ داری کو احسن انداز سے انجام نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ہم مسلمان تو ہیں مگر مرد مومن کی صفات سے یکسر محروم ہیں اور یہی ہمارے زوال کی بنیادی وجہ ہے۔ اسی زوال کی طرف علامہ اقبال نے مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے کہ دین پھیلانے والے جو لوگ ہیں، جو جن کا کام دین کی صحیح نمائندگی کرنا تھا، انہوں نے دین کی صحیح نمائندگی نہیں کی اور جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں متحد نہیں ہو پا رہے اور مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ جو مومن کی صفات ہوتی ہیں ان مسلمانوں میں وہ مومن جیسی صفات موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ یکجا نہیں ہو پا رہی۔ اس شعر میں اقبال نے یہاں انتہائی گہری معنویت اور فکری قوت کے ساتھ ایک سوال بھی اٹھایا ہے جو مسلمان قوم کے موجودہ حالات کو عیاں کرتا ہے۔ اس شعر میں مسلم معاشرے کی مذہبی اور سماجی زبوں حالی پر تنقید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ محراب اور ممبر یعنی مسجد کا ممبر اور قبلہ گاہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں اور وہ تربیت کے بنیادی فریضے کی ادائیگی میں پرجوش نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عوام دین اسلام کی حقیقت اور برکتوں سے دور ہیں۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور، نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اس شعر سے متعلق جو ہے سوال کے جواب دیکھتے ہیں، سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ صاحب ہنگامہ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ صاحب ہنگامہ سے شاعر کی مراد ولولہ یا شورش رکھنے والا، صحیح دین سکھانے والا امام ہے۔ اگلا سوال ہے، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب؟ اس مصرعے کی وضاحت کریں۔ تو بیٹا شروع میں بھی اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، تو مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ ایک اللہ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے شخص سمجھ لیں کہ جس دین میں آزادی اور جہاد کا ولولہ پیدا کرنے والی آوازیں نہیں اٹھتی نا، وہ دین موت اور خواب کے برابر ہے۔ یعنی دیکھیے بیٹا، جب ہم اپنے دین کی سربلندی کے لیے کفار کے ساتھ جو ہے وہ جہاد نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو غلامی کی زنجیروں سے چھڑائیں گے نہیں، تو پھر یہ کام جن کا ہے یعنی جو ملا ہیں ان کا یہ کام ہے، لیکن جو اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر انسان غلامی میں جکڑا رہتا ہے۔ یہاں پر ہم نے 2 اشعار کی تشریح کی ہے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ باقی اشعار کی تشریح میرے اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ دیکھیں گے۔
اگر آپ کو یہاں تک کچھ سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.